اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 100 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 101 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا اور اذا جب ضربتم ضرب چلو سفر کرو تم سفر کرو۔ ضرب 3 معنی میں آتا ہے۔ ضرب چلنا، ضرب بیان کرنا، ضرب مارنا۔ فی الارض فی میں الارض زمین میں، ملک میں۔ فلیس علیکم پس لیس نہیں، علیکم اللہ پر، تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تقصروا ان کے، تقصروا تم کم کرو، قصر کرو، من الصلاۃ من سے، الصلاۃ نماز سے، من ان خفتم ان اگر، خف ڈرو، تم ڈرو، تم کو ڈر ہو، ان یفتنکم ان کے، یفتنا فتنے میں ڈالیں گے، ستائیں گے، تمہیں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ان الکافرین ان بے شک، الکافرین کافر، قانون ہیں، لکم عدو مبینہ کے لیے، تمہارے، عدو دشمن، مبینہ کھلے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم ملک میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم قصر کرو نماز میں سے، ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ تمہیں ستائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینہ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیت صلاۃ قصر کے بارے میں ہے، نماز کو آدھا کر کے جو سفر کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ تم کہیں سفر میں جا رہے ہو۔ یہی الفاظ سفر کے لیے سورہ مزمل میں بھی آئے ہیں، یعنی ضربتم، ضرب بتایا کہ ضرب 3 معنی میں آتا ہے، ضرب چلنا، ضرب مارنا، ضرب بیان کرنا۔ یہاں پر سفر کرنے کے، چلنے کے معنی میں ہے یہ۔ تو تم پر نماز کی تخفیف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ کمی یا تو کمیت میں، یعنی بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت ہے، جیسے کہ جمہور نے اس آیت سے سمجھا ہے۔ پھر ان میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ شرط ہے کہ سفر اطاعت کا ہو، مثلاً جہاد کے لیے یا حج عمرے کے لیے یا طلب و زیارت کے لیے وغیرہ۔ ابن عمر، عطا، یحییٰ رحمہ اللہ اور ایک روایت کی روح سے امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ اس سے آگے فرمان ہے کہ اگر تمہیں کفار کی ایذا رسانی کا خوف ہو، یعنی بعض کہتے ہیں اس قید کی کوئی ضرورت نہیں کہ سفر قربت الہیہ کا ہو، بلکہ نماز کی کمی ہر مباح سفر کے لیے ہے، جیسے اضطرار اور بے بسی کی صورت میں مردار کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ سفر معصیت کا نہ ہو۔ امام شافعی وغیرہ ائمہ کا یہی قول ہے۔ معصیت یعنی کسی گناہ کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے بندہ نہیں نکل رہا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہے، گناہ کی نیت سے اگر نکلا ہے تو وہ قصر نہیں پڑے گا امام شافعی کے مسلک کے لحاظ سے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں تجارت کے سلسلے میں دریائی سفر کرتا ہوں، تو آپ نے اسے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ ہر سفر نماز کو قصر کرنا جائز ہے، سفر خواہ مباح ہو خواہ ممنون ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور مسافروں کو ستانے کے لیے نکلا ہوا ہے، اسے بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔
ابو حنیفہ ثوری اور داؤد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے کہ آیت عام ہے، لیکن یہ قول جمہور کے قول کے خلاف ہے۔ کفار سے ڈر کی جو شرط لگائی ہے یہ باعتبار اکثریت کے ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ عموماً یہی حال تھا، اسی لیے آیت میں بھی اسے بیان کر دیا گیا۔ ہجرت کے بعد سفر مسلمانوں کے سب خوف والے ہی ہوتے تھے، قدم قدم پر دشمنوں کا خطرہ رہتا تھا، بلکہ مسلمان سفر کے لیے نکل ہی نہ سکتے تھے بجز اس کے کہ یا تو جہاد کو جائیں یا کسی خاص لشکر کے ساتھ جائیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب منطوق باعتبار غالب کے آئے تو اس کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا، جیسے اور آیت میں ہے اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کرنا چاہیں، یہ قید ہے، اور جیسے فرمایا ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن عورتوں سے تم نے صحبت کی ہے، پس جیسے کہ ان دونوں آیتوں میں قید کا بیان ہے، لیکن اس کے ہونے پر ہی حکم کا دار و مدار نہیں بلکہ بغیر اس کے بھی حکم وہی ہے، یعنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرنا حرام ہے چاہے پاک دامنی میں ہو یا نہ ہو، حالانکہ دونوں جگہ قرآن میں یہ قید موجود ہے۔ دوسری والی کے جن عورتوں سے تم نے صحبت کی ہے ان کی جو بیٹیاں تمہاری پرورش میں، اب ان کی جو بیٹیاں پرورش میں نہ بھی ہوں تب بھی ان سے نکاح جائز نہیں۔ بس جس طرح ان دونوں موقعوں میں بغیر ان قیود کے بھی یہ حکم یہی ہے، اسی طرح یہاں بھی خوف ہو یا نہ ہو تب بھی محض سفر کی وجہ سے نماز کو قصر کرنا جائز ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نماز کی تخفیف کا حکم تو خوف کی حالت میں ہے اور اب تو امن ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہی خیال مجھے بھی ہوا تھا اور یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تم اس صدقے کو قبول کرو۔ مسلم اور سنن وغیرہ میں بھی یہ حدیث بالکل صحیح روایت میں ہے۔ ابو حنظلہ حذاء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کی نماز کا پوچھا تو آپ نے فرمایا 2 رکعت ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن میں تو خوف کے وقت 2 رکعت ہیں اور اس وقت تو پوری طرح امن و امان ہے، تو آپ نے فرمایا یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک اور شخص کے سوال پر حضرت عمر نے فرمایا تھا آسمان سے تو یہ رخصت اتر چکی ہے، اب اگر تم چاہو تو اسے لوٹا دو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہم نے باوجود امن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف چلے تو اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ تھا اور آپ برابر 2 رکعت ہی ادا فرماتے رہے۔ مقصد یہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل ہے کہ 2 رکعت قصر جو ہے وہ رکعات میں ہے یا قصر جو ہے وہ رکوع و سجود میں قصر کیا جائے گا، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی سفر کی حالت ہو 15 دن کی نیت کر کے اگر انسان سفر کرتا ہے 15 دن تو قصر نہیں کرے گا۔ 15 دن سے کم سفر کی حاجت ہو، سفر کرنے کی نیت ہو، سفر میں جانے کی نیت ہو، ایک شہر سے ہم دوسرے شہر گئے، وہاں ہمارا رہنے کا ارادہ ہے 15 دن سے کم کا، تو ہم وہاں پر قصر نماز پڑھیں گی، اور اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو قصر نماز نہیں ہوگی بلکہ پوری نماز پڑھی جائے گی، وہ مقیم کے حکم میں آ جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہوگی، باقی جو 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے تو وہ ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔